السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضبط الحسین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ساول میڈیا نیٹ ورک۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے مردم شماری کے حوالے سے جو ایک ووٹر لسٹ جو ہے وہ جاری کی ہے، ووٹر کی تعداد جو ہے وہ جاری کی ہے، پرسنٹیج جاری کی ہے۔ اب اس خبر میں جو انٹرسٹنگ جو چیز تھی جو میں نے نوٹ کی اور میرے ناظرین جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ نوٹ کریں گے کہ جو 26 سے 35 سال کی عمر کے افراد ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 26% ہے۔ سب سے زیادہ ووٹرز جو ہیں وہ اس سلیب جو ہے اس عمر کی سلیب میں پائے جاتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے تناظر میں اس چیز کو دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف جو کہ کسی حد تک کلیم کرتی ہے اور کسی حد تک درست کلیم کرتی ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہی ہیں، اور جو ان کی سلیب ہے 26 سال سے 35 سال، مطلب اب تو 18 سال سے 35 سال ہو گئی، ان دونوں سلیبس کو اگر ملایا جائے تو 18 سال سے 25 سال اور 26 سال سے لے کر 35 سال، تو سب سے زیادہ جو ووٹرز ہیں وہ ان دو سلیبز میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ پی ڈی ایم کے لیے پریشان کن بات بھی ہے کہ جی سب سے زیادہ جو ینگسٹرز ہیں جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپیرنٹلی جو کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ پی ڈی ایم کے لیے بہت پریشان کن بات ہے۔ اب بات آ گئی ہے سیاست پہ، تو گزشتہ دنوں ایک بل پاس ہوتا ہے، ہمارے انتہائی سینئر قانون دان ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ قومی اسمبلی کے جوائنٹ سیشن میں ایک بل پیش کرتے ہیں جس بل کا نام ہوتا ہے دا سپریم کورٹ آف پاکستان پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023۔ اب یہ جو بل ہے یہ کلپنگز میں موجود ہے، اس میں جو ہے ایک کتابتہ کی صورت میں جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی تک یہ صرف جوائنٹ سیشن سے منظور ہوا ہے، مطلب پارلیمنٹ اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور ہوا ہے، اس پہ صدر پاکستان کے دستخط ہونا باقی ہیں۔ اب اس بل میں خاص بات عوام میں ایک ناظرین میں ہمارے ایک جو ہے نا وہ بے چینی پائی جاتی ہے کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اب اس میں جو سب سے زیادہ جو چھیڑا گیا ہے وہ آرٹیکل 184 اس کی سب آرٹیکل 3 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو 184(3) اس کو عام الفاظ میں یا دیسی الفاظ میں کہا جاتا ہے۔ 184(3) آف کانسٹیٹیوشن پاکستان یہ بیسکلی ہے کیا؟ یہ ہے آرٹیکل جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز مہربان اپنا آنریبل ججز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی میٹر میں سو موٹو طور پر مطلب یہ کہ خود نوٹس لیتے ہوئے اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد کروا سکتے ہیں۔ اب یہ جو بل آیا ہے اس میں وہ اختیار جو پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہوا کرتا تھا، اب چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ساتھ 2 سینئر ججز جو ہیں ان کے پاس بھی ہوگا۔ اب اس بل کے مطابق یہ میں پڑھ دیتا ہوں، دا چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ 2 سینئر موسٹ ججز ان دا آرڈر آف سینیورٹی ول کانسٹیٹیوٹ اے کمیٹی that will seize and the matters of appeal and other causes to be handled with۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججز صاحبان ہیں اور وہ ان میں جو ہے سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، دوسرے 2 ججز جو ہوں گے سینئر موسٹ جو جج ہوں گے وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے، اور کوئی بھی اپیل اور کوئی بھی کاز لسٹ وغیرہ کوئی بھی بنائی جائے گی جو پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کی منظوری سے بنائی جاتی تھی، اب یہ 3 ججز کی منظوری سے بنائی جائے گی۔ اب اس سے آگے اٹ فردر اسٹیٹس دیٹ اینی میٹر invoking the exercise of original jurisdiction of clause 3 of article 184 of the constitution shall be first placed before the committee for examination, and it will and if the committee is of the view that question of public importance with the reference of enforcement of any of the fundamental rights is involved, then it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the apex court۔ اس میں بہت پیاری بات کی گئی ہے، اس میں کہا یہ گیا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہوگا جس میں کلیم کیا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے یا عوامی فلاح و بہبود کے حوالے سے ایک میٹر جو ہے وہ پرٹین کرتا ہے، وہ سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز صاحبان جو چیف جسٹس آف پاکستان خود نوٹس لیتے ہوئے اپنے پاس ہیئرنگ رکھ لیا کرتے تھے، نہیں اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ 3 ججز کی کمیٹی جو ہے اس کو دیکھے گی کہ کیا یہ میٹر جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اس کو پبلک امپورٹنس کا جو ہے وہ درجہ دیا جا سکے، اور اگر یہ ان کی تجاویز کے مطابق یہ بنتا ہے پبلک امپورٹنس کا، تو پھر 3 رکنی بینچ جو ہے جس میں کم از کم رکن جو ہیں ججز صاحبان وہ 3 ہوں گے، وہ جو ہے کانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا۔
اب نہ صرف کانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا بلکہ یہ تینوں ججز صاحبان ہیں چیف جسٹس پاکستان اور سینئر 2 موسٹ سینئر ججز صاحبان، یہ خود بھی سن سکتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ دیگر ججز صاحبان کو بھی یہ 3 رکنی بینچ میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اب پی ڈی ایم کو یا پاکستان تحریک انصاف کو یہاں تک ہو سکتا ہے کوئی پرابلم نہ ہو۔ اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ میں جناب کو پڑھ دیتا ہوں، ناظرین کی خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ The bill recommends that an appeal shall lie within the 30 days of the final order of the bench of the Supreme Court of Pakistan who exercise jurisdiction to the larger bench of the apex court and such appeal shall be hearing be fixed within a period of not exceeding 14 days۔ اب یہ جو ہے جو اب سے پہلے نہیں تھا 184(3) کے تحت یا باقی جو ہے، انہوں نے اختیار اپیل جو ہے سو موٹو فیصلہ کے اوپر وہ دے دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ہے اختیار سماعت جو ہوگا وہ کم از کم لارجر بینچ کے پاس ہوگا۔ لارجر بینچ سے مراد 5 ججز، 7 ججز یا کوئی بھی ترتیب جو کہ 3 ججز سے زیادہ ہوگی اس کو لارجر بینچ ہی کہا جائے گا۔ اب فار ایگزامپل جو پبلک امپورٹنس کا کوئی معاملہ آتا ہے اور اس میں جو ہے نا چیف جسٹس پاکستان اور دوسرے جو ججز صاحبان جو ہیں وہ، جیسے ابھی میں اس میں آگے بھی آؤں گا کہ انہوں نے 8 رکنی بینچ جو ہے وہ بنا دی ہوئے، 8 رکنی بینچ جو ہے وہ سو موٹو کے اوپر میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ بنا دیتے ہیں، تو اس کے اگینسٹ جو اپیل ہوگی وہ فل کورٹ ریفرنس یا 8 ججز سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب اس سے اگلی بات جو کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ یہ جو ہیئرنگ ہوگی سپریم کورٹ پاکستان میں یہ 14 دن سے زیادہ ڈیلے نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی بھی کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان میں دائر کیا جاتا ہے، داخل کیا جاتا ہے، کوئی بھی اپیل داخل کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ایک پروسیس ہے، اس کے تحت اس کو جو ہے نا وہ فائلز مینٹین کی جاتی ہیں، ایک کنسائز اسٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے، ایک بہت بڑا پروسیس ہے۔ تو اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دائرگی کے بعد اور آبجیکشن ریموو ہونے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو مہینے یا 2 مہینے کے بعد بھی فکس کر دیتی ہے، کبھی ارجنٹ بھی ہو جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا میٹر، اور اس حساب سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 14 دن سے زیادہ ڈیلے نہیں کیا جائے گا۔ اب اس سے اگلی بات، an application pleading urgency of the seeking interim relief filed in the cause appeal or matter shall be fixed for hearing within the 14 days of the date of its filing۔ اب اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور چیز بھی کر دی ہے، ایک سی ایم کہتے ہیں بیسیکلی سول مسلینیس کو یا کرمنل مسلینیس، ایک اپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ مین جو اپیل ہوتی ہے یا سو موٹو جو پٹیشن ہوگی اس کے ساتھ جو اپلیکیشن موو کی جاتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے جی کہ سو موٹو کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے اگینسٹ اپیل ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ ایک سی ایم اور اپلیکیشن جو ہے ارجنسی کی وہ بھی دائر کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ موٹو بھی بتائیں گے کہ آپ کو ارجنسی ہے کیوں، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ 14 دن کے اندر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا 14 دن کے اندر اس کی سماعت ہونا لازمی قرار دی گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ اس میں ایک اور چیز جو انہوں نے پرووائڈ کر دی ہے جو اس سے پہلے نہ تھی، وہ تھی رائٹ آف ریویو۔ جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ ریویو جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پاس ایک حل ہے، جو فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 ججز صاحبان کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن کے انہوں نے فیصلہ کو کالعدم قرار دیا تھا، جو کہ کہہ رہے تھے کہ 30 اپریل کی جگہ ہم 8 اکتوبر 2023 تک الیکشن کروائیں گے، اس سے پہلے ہم نہیں کروا سکتے۔ اس کو فیصلہ کو کالعدم قرار دیا تھا، 3 ججز نے کیا تھا۔ اس کے اگینسٹ میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں نے ناظرین کو جو ہے وہ گزارش کی تھی کہ جو یہ جو فیصلہ ہے اس کے اگینسٹ جو پی ڈی ایم ہے اس کو اختیار نظر ثانی یا ریویو کا ان کے پاس اختیار موجود ہے، تو انہوں نے یہاں پہ ریویو جو ہے نا اس کا بھی اختیار دے دیا ہے، وہ میں حصہ پڑھ دیتا ہوں۔ فردر مور اٹ گرانٹس اے پارٹی دا رائٹ ٹو اپوائنٹ کونسل آف ہز چوائس فار فائلنگ اے ریویو اپلیکیشن۔ ریویو اپلیکیشن کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ ایک کونسل کا اختیار دیا جائے گا کہ جی کہ آپ کے پاس ایک اختیار ہے کہ آپ کونسل کوئی بھی مقرر کر سکتے ہیں، نہ صرف اپیل کے لیے بلکہ ریویو اپلیکیشن کے لیے بھی وہ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہاں پہ جس سو موٹو کے اوپر کوئی اپیل نہیں تھی، کوئی جو ہے وہ ریویژن نہیں تھی، ریویو نہیں تھا، اس کو اپیلیبل قرار دیا گیا ہے، نہ صرف بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریویو جو ہے اس کا بھی جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو، مطلب ان کے کسی بھی پارٹی کو وہ دے دیا گیا ہے۔
اب گزشتہ دنوں سے ایک چل رہا تھا کہ جی سپریم کورٹ کی پاورز کو کرٹیل کرنے کی یا ریڈیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ پاکستان جو 184(3) آرٹیکل جو کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں میں نے وہ بتایا بھی تھا کہ وہ ہے کیا، وہ بیسکلی ایکسرسائز جو ہے وہ ہے سپریم کورٹ پاکستان کے پاس کہ وہ اس کے میٹرز کو ہینڈل کر سکتے ہیں، خود سے دیکھ سکتے ہیں، سو موٹو کی پاور سے وہ گرانٹ کرتی ہے۔ اس کو نہ صرف ریڈیوس کیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان کی پاورز کو کہ جی وہ پہلے جو خود کرتے تھے، اب 3 ججز صاحبان کی کمیٹی مل کے جو ہے سو موٹو کے بارے میں فیصلہ کرے گی کہ آیا یہ میٹر جو ہے اتنا زیادہ پبلک امپورٹنس کا ہے کہ اس کو اس پہ سو موٹو لیا جا سکے۔ پھر اس کے اوپر اپیل کا اختیار دے دیا گیا کہ 14 نہ صرف اپیل ہوگی بلکہ 14 دنوں کے اندر سماعت بھی ہونا لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ ریویو کا جو ہے اختیار وہ بھی دے دیا گیا کہ آپ اپیل کر لو یا ریویو کر لو، اور وہ بھی جو ہے نا وہ 14 دن کے اندر اندر جو ہے اس کی سماعت ہونا لازمی ہے۔ اب یہ جب بل پاس کیا جاتا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے، تو اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان 8 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں۔ اس کو جو ہے نا ایک اپلیکیشن موو کی جاتی ہے، اس کو چیلنج کیا جاتا ہے اس بل کو، تو ان کو ہینڈل کرنے کے لیے، انہیں اپلیکیشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ 8 رکنی بینچ جو ہیں وہ اس کو تشکیل دیتے ہیں۔ اب اس میں امپورٹنٹ کیا ہے؟ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے، میرے سامنے لسٹ موجود ہے معزز جسٹس صاحبان کی، 8 جسٹس صاحبان کی۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، دوسرے نمبر پہ اعجاز الاحسن صاحب، اور تیسرے نمبر پہ مسٹر جسٹس منیب اختر صاحب۔ یہ 3 ججز صاحبان وہ ججز صاحبان ہیں جنہوں نے جو سابقہ فیصلہ ہوا تھا جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلہ کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس فیصلہ کے یہ 3 رکنی بینچ جو تھا یہ اس وقت موجود تھا۔ اب ان کے علاوہ کون کون ہیں؟ سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں مسٹر جسٹس، اس کے بعد علی مظہر صاحب ہیں، اس کے بعد مسٹر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، اس کے بعد سید حسن اظہر نقوی رضوی صاحب ہیں، اور اس کے بعد مسٹر جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں۔ یہ 8 ججز صاحبان جو ہیں اس معاملہ کو دیکھیں گے۔ اب ناظرین کو میں یہ التماس کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ جو کلیش ہے، یہ جو تضاد، یہ جو تنازع پایا جاتا ہے بٹوین پی ڈی ایم اور سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ کوئی کم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھے گا یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کسی اور تبصرے کے ساتھ میں ہوں صبت الحسین، میرے ساتھ موجود ہیں کیمرہ مین راشد محمود۔ اللہ حافظ۔